یا آیت لا کر کسی حدیث کے ذریعے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا استدلال آیت کی تفسیر میں وارد حدیث سے استدلال ہے، لیکن شرطوں کے مطابق نہیں ہے، تو آیت کریمہ سے اس کی تائید پھر بھی ہو جاتی ہے، اس لیے وہ بھی میرے لیے دلیل بن سکتی ہے۔ اور اس طرح کبھی یہ کہ آگے پیچھے ترجمے میں سے یہ ترجمہ ثابت ہو رہا ہوگا تو یہ بات بھی یہاں چل سکتی ہے، اور یہ بھی چل سکتی ہے کہ اس امام نے بتایا کہ اس مسئلہ کے لیے آیات آثار صحابہ اتنے ہیں کہ حدیث مسند کے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس اس پر اکتفا فرمایا۔ آگے ہے ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم بالموعظہ۔ پھر بات یہ کہ کئی دنوں سے کتاب العلم میں بات مسلسل آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ علم کی بڑی فضیلت ہے اور اللہ کا خوف بھی علماء میں بندہ ہے، اس طرح کی بہت سارے باتیں آپ نے سنی، تو اس میں دل میں ایک بات یہ آنے لگی کہ بس پھر ایسا ہے کہ 24 گھنٹے ہی بس پڑھتے رہیں گے، نہ کھانا نہ پینا نہ نماز نہ روزہ نہ سونا نہ گھومنا نہ پھرنا نہ سیاحت نہ کوئی اور سفر، کچھ بھی نہ۔ فرمایا کہ نہیں، امام نے پھر ترجمہ رکھا کہ بس یعنی یہ ہے کہ علم اگرچہ بہت عزیز ہے، بہت عمدہ چیز ہے، تاہم اس کو یعنی اس طریقے سے کیا جائے کہ مانا طلباء کو آدمی استاد سنبھالتا ہے تو سنبھال ہی کافی ہے۔ مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک مرتبہ درس یعنی ان کو سبق دیا کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود بھی ہفتے میں ایک مرتبہ سبق دیا کرتے تھے۔ آپ جیسے شوقین طلباء نے کہا حضرت روزانہ درس دیں، انہوں نے کہا نہ، میں آپ کو صرف سنبھالنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی بھی ہمیں واعظ کر کے سنبھالتے رہتے تاکہ اکتاہٹ پیدا نہ ہو، اور علم سے دین سے انسان بیچارہ تو وہ کمزور تو ہے نا، اس کے ساتھ ہزار چیزیں وابستہ ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، معاش ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر سارا دن آپ کو بٹھا کے رکھیں تو باقی امور کو سر انجام کون دے گا؟ اس لیے فرمایا کہ سنبھال ہی کافی ہے۔ یہ ترجمہ رکھا کہ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم بالموعظہ والعلم، علم یا پڑھانا یا واعظ میں یہ انداز رکھتے کہ بس ان کو سنبھالتا ہوں تاکہ یہ یعنی وہ چیزیں تعلق رہے گا تو ان کی حفاظت رہے گی۔ کہیں لا ینفروا، مسلسل روزانہ کا سبق یا روزانہ کا واعظ اگر ہوگا تو پھر اس میں ایک قسم کی بیزاری بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ بی قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابی وائل عن ابن مسعود قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظہ۔ عبداللہ بن مسعود صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ ہمیں ایام میں ہفتے کے دنوں میں واعظ سے سنبھالتے رہتے تھے، کراہتن سعامت علینا، اس بات کو ناپسند سمجھتے ہوئے کہ ہمارے لیے روزانہ کا درس اکتاہٹ کا باعث نہ بنے۔ تو پھر یہ اس سے وہی ترجمہ ثابت ہو رہا ہے۔ ساتھ میں ترجمے میں لفظ لا ینفروا کا لایا، دیکھیں ترجمے میں لفظ لا ینفروا کا لایا یہ لفظ، اور حدیث میں لفظ سعامت کا ہے، تو گویا کہ ترجمہ ایسا رکھا کہ اس ترجمے میں حدیث کے ایک لفظ کی بھی کیا ہو گئی؟ تشریح ہو گئی، کہ یہ اشارہ ہو گیا کہ سعامت سے مراد یعنی بھاگنا، بیزار ہونا، اکتاہٹ کا ہونا، اس لفظ کی یہ معنی ہے۔ بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحییٰ بن سعید قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا ابو التیاحی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا، آسانی پیدا کرو ولا تعسروا، مشکلات پیدا نہ کرو، وبشروا ولا تنفروا، اور یہ ہے کہ دین کی باتیں سنا کر کے اور مسلمانوں کو مبارکیں دو، ان کو خوش رکھو اور دین سے بیزار نہ بناؤ۔ آگے پھر من جعل لأہل العلم ایام معلومہ، پھر ایک سوال پیدا ہو گیا کہ بھائی 24 گھنٹے تو نہیں پڑھایا جائے گا، روزانہ بھی سبق نہیں ہوگا، تو بھلا کوئی دن متعین کیا جائے یا کوئی گھنٹہ متعین کیا جائے کہ بھئی یہ پہلا گھنٹہ بخاری اول کا ہوگا، دوسرا گھنٹہ فلاں ترمذی شریف کا ہوگا، فلاں کا ہوگا، فلاں کا ہوگا، یا ہفتے کے 3 دن یا فلاں دن ہمارا جلسہ ہے اور فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت ختم ہوگا۔ تو یہ تعیین زمانی اور تعیین مکانی کہ جامع مسجد میں ہوگا اور جلسہ دستار بندی کا ہوگا، اور یا فلاں پیریڈ میں فلاں سبق ہوگا، تو تعیین زمانی اور مکانی تو یہ بھی تو بدعت ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ مانا کوئی وقت یا زمانہ بھی متعین نہیں کرنا چاہیے۔ تو امام نے اس کا جواب دیا کہ تعیین زمانی مکانی صرف اس لیے ہے کہ علم جیسی عظیم چیز کو حاصل کرنے کے لیے آسانی ہو،
جب وقت کی تعین کی جاتی ہے یا جگہ کی تعین کی جاتی ہے تو پھر مستحصلین اور مستفیدین کو ایک آسانی ہو جاتی ہے کہ اس میں وقت بچ جاتا ہے اور ان کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے. اس کو دین سمجھ کر کے تعین نہیں کیا جاتا، شریعت کا مسئلہ سمجھ کر کے تعین نہیں کی جاتی، تو لہٰذا یہ بدعت میں داخل نہیں. تو فرمایا من جعل العلم ایاما معلومہ، کہ علماء کے لیے اگر کوئی معلوم دن مقرر کیے جائیں تو کیے جا سکتے ہیں. بھی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر بن منصور عن ابی وائل شقیق بن سلمہ قال کان عبداللہ یذکر الناس بکل خمیس. حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے طلباء کو ہر جمعرات میں ایک سبق نصیحت ان کو کیا کرتے. کسی شاگرد نے کہا یا ابا عبد الرحمن استاد مکرم، میری تمنا تو یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے روزانہ ایک پیریڈ رکھیں اور جس میں ہماری تذکیر فرمایا کریں. فرمایا خبردار انہ یمنعنی من ذالک، اس سے میرے لیے ایک معنی ہے کہ میں یعنی اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں کہ تمہارے اندر اکتاہٹ پیدا کروں، ان املکم، کہ املال منع اکتاہٹ پیدا کروں. وانی اتخولکم بالموعظہ، البتہ اتنی بات ایک واضح کرتا رہوں گا اور آپ کے ایمان اپنے اعمال کو سنبھالتا رہوں گا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا کرتے، اور وہ بھی اس سے خوف رکھتے کہ ہمارے لیے روزانہ کا درس اور اتنی زیادہ باتیں ہمارے لیے اکتاہٹ کا باعث نہ بن جائیں. اور آگے پھر یہ ہے کہ باب من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین. امام نے یہ ٹکڑا حدیث کا بالکل اپنے ترجمۃ الباب میں لا کے رکھا. سبحانک اللہم